بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مدینہ سے علم حاصل کرنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے معاش کی فکر میں یمن تشریف لے گئے، جہاں کچھ سرکاری ذمہ داری سپرد کی گئی، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بخوبی انجام دیا، جس سے لوگوں کے دلوں میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد اور بھی بڑھ گیا، اور ہر طرف آپ کی قابلیت، لیاقت اور دیانت کا چرچا ہونے لگا۔ خود مکہ مکرمہ میں بھی اس کی خبر پہنچی۔ چنانچہ یمن میں سرکاری ذمہ داریوں کے دوران امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو ظلم و ستم سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ یمن کا گورنر ظالم شخص تھا، جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ ظلم سے روکا۔ گورنر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ناپسند کرتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پر کارروائی کی کوشش میں رہتا تھا، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پر اثر ہونے کی وجہ سے براہ راست کارروائی سے ڈرتا تھا اور ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ چنانچہ اس موقع مل گیا۔ وہ موقع یہ تھا کہ یمن میں بعض آل علی نے بغاوت کرنے کا منصوبہ بنایا۔ گورنر نے ان کی شکایت خلیفہ ہارون رشید سے کی، لگے ہاتھوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی غلط اطلاعات پہنچائی کہ جب تک یہ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں رہیں گے، یہاں کے حالات درست نہیں ہو سکتے۔ ہارون رشید نے تمام کو زنجیر پہنا کر بغداد لانے کا حکم دیا۔ اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بے قصور گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا گیا۔ یمن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے دربار میں اس حالت میں پہنچائے گئے کہ ان کے پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی تھی، گویا قدرت کی طرف سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عراق کی سرزمین پر زبردستی پہنچایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا، اپنی بے گناہی بتائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انداز بیان سے خلیفہ ہارون رشید بہت متاثر ہوا۔ جو مجلس آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کارروائی کے لیے منعقد کی گئی تھی، وہی مجلس ماحول بدل جانے کی وجہ سے اچانک علمی مجلس بن گئی۔ خلیفہ نے پوچھا کہ آپ علم قرآن سے واقف ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ قرآن سے متعلق جو چاہے پوچھ لے، مکی مدنی آیت کی تعداد اور ان کی تعیین، عام خاص ناسخ منسوخ جو چاہے معلوم کر لے۔ بھرے دربار میں خلیفۃ المسلمین اور اپنے وقت کے چیدہ و چنندہ علماء کے سامنے پر اعتماد جواب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی وسعت کو واضح کرنے کے لیے کافی تھا۔ خلیفہ نے علم فلکیات کے بارے میں پوچھا، جو اس زمانے کا جدید علم تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں جو دریافت کرنا چاہے کر لے، جواب مل جائے گا۔ عربی قبائل کے نسبی سلسلوں کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے اچھے برے ہر طرح کے لوگوں کے نسب نامے معلوم ہیں۔ خلیفہ اس انداز ہی سے متاثر ہوا کہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ کہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے، اور کہاں یہ کیفیت کہ اسی مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے وعظ و نصیحت کی درخواست کی جا رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کلمات نصیحت فرمائے، جس کو سن کر خلیفہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اسی وقت 50,000 درہم خدمت میں پیش کیے، اپنے سامنے گھوڑے پر سوار کرایا اور نہایت عزت کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دربار سے باہر آئے۔ دربار سے باہر آتے وقت خلیفہ کے دربانوں اور چوکیداروں میں وہ پوری رقم تقسیم فرما دی، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ محترم ناظرین، اس کی اگلی قسط امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ عراق امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔